شب برات کی جو عبادات ہیں، دیکھیں ویسے تو یہ ساری رات عبادت کرنے کی ہے، مگر علماء نے بڑی پیاری 6 عبادات جو فرمائی ہے، وہ میں 6 نوافل جو فرمائے پہلے وہ بتا دیتا ہوں کہ بندہ 6 نوافل پڑھے اس رات، اور وہ نوافل جو ہیں سبحان اللہ، بہتر تو یہ کہ عصر کے بعد سے ذکر و اذکار شروع کر دے، کوشش کرے کہ یاسین شریف پڑھ لے تو 10 قرآن پاک کا ثواب، تو سال کا آخری وقت ہے، تو یہ آخری لمحہ اللہ کرے آپ روزے سے بھی ہوں تو کوشش کریں کہ 13 14 15 شعبان، جہاں 13 تھی انہوں نے رکھا ہوگا امید ہے، ورنہ جہاں 14 ہے وہ ضرور رکھے۔ اور 14 15 شعبان کو روزہ رکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ نامہ اعمال کا آخری دن بھی روزے سے ہو جائے گا، پہلا دن بھی روزے سے ہو جائے گا۔ اب نامہ اعمال کے جو آخری لمحات ہیں وہ کون سے ہیں؟ وہ عصر سے مغرب سے پہلے والے ہیں، تو اس میں تلاوت کر لیں، سورہ یاسین پڑھ لیں، استغفار پڑھ لیں، درود پاک کثرت سے پڑھ لیں، وہ وقت عبادت میں گزارے تو آخری لمحات بھی عبادت میں ہو جائیں گے۔ پھر مغرب کے بعد فوراً کیا کرنا ہے؟ مغرب پڑھ لی، اب 2 رکعت نفل پہلے پڑھنی ہے کہ یا اللہ ان نوافل کی برکت سے مجھے ہر قسم کی بیماری اور آفتوں سے محفوظ فرما، اور اس کے بعد یاسین شریف پڑھ لے۔ پھر 2 رکعت پڑھے کہ یا اللہ درازی عمر بالخیر عطا فرما، زندگی طویل زندگی خیر اور عافیت کے ساتھ مانگنا بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ طویل زندگی ہوگی تو نیکیاں بھی زیادہ ہوں گی انشاءاللہ۔ پھر یاسین شریف پڑھے، پھر آخری 2 رکعت نفل، یا اللہ اپنے در کے سوا کسی کا محتاج نہ کیجیے، اللہ کرے ساری زندگی دینے والے بنے، مانگنے کی کبھی نوبت ہی نہ آئے، یہ نوافل اس نیت سے پڑھیں، اور پھر یاسین شریف پڑھیں۔ اچھا، ایک عجیب سا فینومنا ہے، ایک عجیب سی مسکنسیپشن پھیلائی جا رہی ہے کہ جناب یہ کدھر لکھا ہے اور یہ کیا ضرورت ہے کرنے کی؟ مجھے بتائیں بھائی، ہم کرتے کیا ہیں اس میں؟ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، کیا نفل کسی بھی وقت پڑھنا منع ہے؟ ہم قرآن پڑھتے ہیں، کیا کبھی بھی پڑھنا منع ہے؟ اگر بزرگوں نے فرمایا اور ہم عمل کرتے ہیں، کیونکہ یہ رات عبادت کی ہے، یہ رات مغفرت کی، یہ تو حدیث پاک میں ہے نا، تو اگر کوئی عبادت کی رات، مغفرت کی رات نوافل پڑھتا ہے، یاسین شریف پڑھتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، تو پرابلم کیا ہے؟ لوگوں کو پرابلم اللہ کی عبادت سے کیوں ہو جاتی ہے؟ اس بہانے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اس بہانے لوگ عبادت کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، ورنہ کہیں بھائی اپنے طور پہ جو جی چاہے کر لیں تو کچھ بھی نہیں کریں گے۔ تو ایک اگر پلان کے ساتھ اللہ کی عبادت کر لی جائے، ہاں ہم یہ کہیں نا یہ واجب ہے، جو نہیں کرے گا وہ گناہگار ہوگا، پھر تو اعتراض بنتا ہے، نہ ہم نے واجب کا، نہ ہم نے فرض کا، نہ ہم نے سنت موقدہ کا، ہم نے کہا نفل ہے، بہتر ہے، پڑھے بھائی، فائدہ ہوگا۔ اور اس کی وجہ سے بتائیں، بچپن سے ہم پڑھ رہے ہیں، لاکھوں لاکھ کروڑوں عاشقان رسول یہ پڑھ رہے ہیں، تو فائدہ ہی ہے نا۔ اور اگر آپ کہہ رہے ہیں جناب کوئی عبادت نہیں کرنی، اپنی اپنی مرضی سے کریں، تو سب تتر بتر ہو جائے گا۔ تو اللہ سلامت رکھے، ہمارے بزرگوں نے پورا ہمیں پلان دیا، اور اس پلان کے ساتھ ہم عمل کرتے ہیں تو بڑا اچھا وقت گزرتا ہے، دل کو کچھ ڈھارس بن جاتی ہے۔ حدیث پاک میں پیارے آقا نے فرمایا نا کہ ایک بار یاسین پڑھنے والے کو 10 قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے، تو 3 سورہ یاسین پڑھی، 30 قرآن پاک کا ثواب، اعمال نامہ شروع ہوا فوراً مل گیا۔ امیر اہل سنت تو ایک اور بھی بڑی پیاری بات بتاتے ہیں کہ ہر 2 رکعت نفل کے بعد 21 بار سورہ اخلاص بھی پڑھ لیں، سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں گے بھی حدیث پاک میں ہے، تو اس میں ایک قرآن پاک کا ثواب ہو گیا۔ تو 21 بار سورہ اخلاص پڑھے تو 7 قرآن پاک کا ثواب، ایک یاسین پڑھے تو 10 قرآن پاک، یہ ہو گئے 17، 17 ملٹیپلائی بائی 3، 51 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب مغرب اور عشاء کے درمیان ہی مل گیا۔ تو پھر تو پرابلم کی ہے؟ اور یہ حدیث پاک میں نبی پاک نے یہ تو نہیں فرمایا کہ بھائی سورہ یاسین کا 10 قرآن کا ثواب ہے، شب برات کو نہیں ہے، تین بار سورہ اخلاص پڑھنے پر پورے قرآن کا ثواب ہے مگر شب برات کو نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ تو پھر کیوں لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں بھائی؟ پڑھنے دیں، لوگ عبادت کر رہے ہیں۔ تو بہرحال آ جائیں واپس اپنے پوائنٹ کی طرف کہ عبادت کریں، دل کھول کر کریں۔ اس کے بعد آپ کیا کریں؟ رات کو ویسے تو قبرستان جانا بھی سنت، لیکن اس رات کو میرا ایک اور مشورہ یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح بھی ادا کریں۔ بڑی کمال کی نوافل ہیں یہ، اور بڑی طویل نوافل ہیں، اس کو پڑھنے کا مزہ بھی کچھ اور آتا ہے۔ تو اب ظاہر ہے مسجدوں میں شاید نہیں ہو سکے گی، تو اپنے گھروں میں صلاۃ التسبیح ادا کرے۔ آلموسٹ لیٹ نائٹ تک مدنی چینل پر نشریات رہیں گی، اور اعلان ہوا ہے کہ امیر اہل سنت اس جگہ سے دعا کریں گے شب برات تقریباً 12 بجے کے آس پاس، کہ جہاں نالین اقدس موجود ہیں نبی پاک کے جو تبرکات ہیں امیر اہل سنت کے پاس، وہاں سے امیر اہل سنت انشاءاللہ دعا کریں گے۔ تو آپ نے ضرور شب برات کی رات مدنی چینل کے ساتھ گزارنی ہے، تو انشاءاللہ بہت کچھ آپ جان لیں گے اور سیکھ لیں گے۔ چلیں جناب، کچھ باتیں ہو گئی، کچھ نوافل ہو گئے، عبادات کا بتا دیا۔ 14 رمضان بھی روزہ، 14 شعبان بھی روزہ رکھیں، 15 شعبان بھی ضرور روزہ رکھیں۔ اچھا، ممکن ہو جن کے لیے، اب یہ بھی کوئی فرض واجب نہیں ہے بھائی، بزرگوں کا قول ہے اور ہم تو عمل کرتے ہیں بزرگوں کے قول پر، نقصان کوئی نہیں ہے نا، کہ جو بیری کے 7 پتے گرم پانی میں ڈال کے اس کو ابال لے، اور اس پانی کو پھر اس سے غسل کر لے، بے شک اس کو پھر بالٹی میں ڈال لیں، تو سارا سال جادو وغیرہ سے محفوظ رہے گا، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بزرگوں کا قول ہے اور ہر سال کرنے والے کرتے ہیں، ہم نے دوبارہ فرض نہیں کہا، اس کو واجب نہیں کہا، تو آپ کا اعتراض بنتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ بھی روایتوں میں ملتا ہے کہ اس رات
جو سوری وہ تو 10 محرم کے لیے کہ شب زمزم 10 محرم کو زمزم شریف جو ہے وہ تمام پانیوں میں شامل ہوتا ہے. شب برات کے لیے یہ بیری کے پتوں والی بات آ گئی. ٹھیک ہے جناب. تو بہرحال عبادت کریں اور دل کھول کر کریں. اللہ کی عبادت میں کسی سے سرٹیفکیٹ نہیں لینا ہمیں. عبادت کریں اور جو کر سکتے ہیں کریں. مانگیں. آسمان دنیا سے یہ اعلان ہوتا ہے کوئی مانگنے والا کہ ہم اس کی مغفرت کر دیں؟ ہے کوئی توبہ کا طلبگار کہ اس کی توبہ قبول کی جائے؟ ارے ہم گناہ گاروں کو تو توبہ چاہیے، مغفرت چاہیے، اللہ کی طرف سے رحمت چاہیے. تو اس رات خوب مانگنا ہے، بہت مانگے، بلکہ آج بھی مانگے، کل بھی مانگے. آج ماشاءاللہ دنیا کے کئی ملکوں میں شب برات ہے، عرب ممالک میں شب برات ہے. تو انشاءاللہ مکہ مدینے میں شب برات ہے. تو انشاءاللہ آج رات 11:30 بجے ہمارے سلسلے کے بعد حاجی شاہد صاحب دامت برکاتہم العالیہ لائیو مدنی چینل پر بیان کریں گے، اسپیشلی فار دا ویورز آف مدنی چینل، جہاں شب برات ہوگی. پھر 12:30 بجے آج رات بھی امیر اہل سنت دعا کریں گے. تو آج رات سے سلسلہ شروع ہے عبادت کا. میں ہوں اور قرآن ہے، تسبیح ہے، عبادت ہے، نوافل ہیں، روزے ہیں. لگ جاؤ بھائی، اور کوئی کام نہیں کرنا. توبہ کرے. اگر ان 6 لوگوں میں آپ شامل ہیں جن کا میں نے بیان کیا تو ضرور ضرور توبہ سچی کر لیں، تاکہ جب سب بخشے جائیں تو میرا نام بھی اس میں شامل ہو جائے. چلیں جناب، اب آپ کے کچھ میسج 2-4 منٹ پڑھ لیتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم بھی دعا کریں گے. صلو علی الحبیب. جناب 14 شعبان کی رات یعنی 8 اپریل. ارشد اویسی صاحب دیکھیں، ہمارے یہاں پاکستان میں 14 شعبان کل ہے، یعنی بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات. عرب ممالک میں آج بڑی رات ہے. ٹھیک ہے. ہاں، یہ غسل جو ہے عامر شہزاد بھائی مغرب کے بعد سے لے کر فجر تک کبھی بھی آپ بیری کے پتوں کے ساتھ غسل کر سکتے ہیں. ہاں، مشکات آج نہیں ہے. مشکات بھی آج اپنی خالہ کے گھر کل چلی گئی ہیں. مشل بھی نہیں ہے. آج ہم اکیلے ہیں اور بہت زیادہ دونوں کو مس کر رہے ہیں. جی 12:30 بجے عمیر بھائی پاکستانی ٹائم کے مطابق آج رات 12:30 بجے امیر اہل سنت آج بھی دعا کریں گے اور کل بھی کریں گے انشاءاللہ. مشکات لگتا ہے ہمارا لازم سیگمنٹ ہو گئی ہے. ماشاءاللہ میسیجز آ رہے ہیں ان کے لیے. میں ٹرائی کرتا ہوں کہ دیکھوں مجھے وہ نعتیں جو زبان میں نعتیں ہیں وہ مل جائیں تو میں انشاءاللہ آپ کی دل جوئی کے لیے اس پہ سے کچھ پڑھ دوں گا. درود پاک پڑھیں. صلو علی الحبیب. مل گئی جناب. چلیں. اسی مصطفیٰ جے وطن جا دیوانہ، سکوں تھا نبی جے سہن جا دیوانہ. اسی مصطفیٰ جے وطن جا دیوانہ، سکوں تھا نبی جے سہن جا دیوانہ. نبی جے حرم میں عجب جی چمک آ، نبی جے حرم میں عجب جی چمک آ. انہیں روشنی آئی چمن جا دیوانہ، انہیں روشنی آئی چمن جا دیوانہ. اسی مصطفیٰ جے وطن جا دیوانہ، سکوں تھا نبی جے سہن جا دیوانہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چلے بھائی، سندھی نعت کی بہت ساری فرمائشیں آپ کرتے تھے، آج میں نے پڑھ دی ہے. اور اچھا، 7 پتے ایک بندے کے لیے ہے. میسج آیا تھا کہ 7، جی ہاں 7 پتے اسلامی بھائی کے لیے. ٹھیک ہے، ایک اسلامی بھائی کے 7 پتے. جتنے گھر کے افراد ہیں اتنے پتے، لیکن یہ پتے بھی کسی سے پوچھ کے توڑ رہے ہیں. پتہ چلا کسی کے گھر میں بیری کا درخت لگا اور پتے توڑ کے آ رہے ہیں، تو اجازت لے کے ایک اچھے کام کے لیے حقوق العباد تلف نہ کر لینا بھائی. آج رات بڑی جو ہے نا کروشل بھی ہے، کروشل ان سینس سینسٹیو ہے کہ آج رات فیصلے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو جو کام ہے وہ سونپے جاتے ہیں کہ اگلے سال کون کون دنیا سے جائیں گے، کون کون پیدا ہوں گے، کون کون حج کرے گا. آج تو مانگنا ہے نا کہ یا اللہ اس سال حج بھی لکھ دے، اس سال ہمیں سلامتی والی زندگی دینا، رزق میں اضافہ عطا کر دے. دعا کے اندر بھی جو ہے نا شب برات کی، اب ذرا سنیے گا، میں تھوڑا سا 1-2 جملے سناتا ہوں. اللہم یا ذا المن ولا یمن علی، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الطول والانعام، لا الہ الا انت ظہر اللاجین وجار المستجیرین وامان الخائفین. اللہم ان کنت کتبتنی عندک فی ام الکتاب شقیا او محروما او مطرودا او مقترا علی فی الرزق. اب ذرا یہاں تک کا ترجمہ سنیے گا. اے اللہ، اے احسان کرنے والے کہ جس پر احسان نہیں کیا جاتا، اے بڑی شان و شوکت والے، اے فضل و انعام والے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں.
تو پریشان حالوں کا مددگار، پناہ مانگنے والوں کو پناہ اور خوفزدہ کو امان دینے والا ہے۔ ہم سب کو امان چاہیے نا، ڈرے ہوئے ہیں نا، اللہ سے مانگو نا، اے خوفزدہ کو امان دینے والے۔ پھر فرمایا اب یہ جو ام الکتاب کی بات ہے نا، کتنی گہری بات ہے کہ اے اللہ اگر تو نے اپنے یہاں ام الکتاب یعنی لوح محفوظ میں مجھے شقی یعنی بدبخت، محروم، دھتکارا ہوا اور رزق میں تنگی دیا ہوا لکھ چکا ہے، اے اللہ اگر تو نے لکھ دیا ہے تو اب آگے کیا فرمایا، آگے کیا عرض ہے ذرا سنیے گا۔ میں دوبارہ یہاں سے پڑھوں گا تاکہ آپ کو اب ترجمے کے ساتھ جب آپ سنیں گے نا تو ایمان تازہ ہوگا۔ کیا ہم نے دعا کی، اللہم ان کنت کتبتنی فی عندک فی ام الکتاب، لوح محفوظ میں اگر تو نے مجھے لکھ دیا ہے شقیًا او محروما او مطرودا او مقترا علی فی الرزق، رزق کٹا ہوا لکھ دیا ہے، فمحو، اے اللہ مٹا دے، اللہم بفضلک شقاوتی و حرمانی و طردی و اقتطار رزقی وثبتنی عندک فی ام الکتاب سعیدا مرزوقا موفقا للخیرات۔ اے اللہ تو مالک ہے نا، تو خالق ہے، اس کو مٹا دے، اور اے اللہ اب ہمارے لیے کیا لکھ دے، سنو کہ اے رب کریم تو مجھے خوش بخت، اپنے پاس ام الکتاب میں مجھے خوش بخت رزق دیا ہوا، بھلائیوں کی توفیق دیا ہوا تحریر فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑی کمال کی دعا۔ پھر آگے اے اللہ تو اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے لیلۃ الشعبان کی نصف رات جس میں تو خاص تجلی فرماتا ہے، اس پہ ہم پر کرم فرما۔